السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کی لائف میں کوئی مشکل پریشانی ہے تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو جلد اس مشکل سے نکالیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی فضیلت اور برکت بتانے والی ہوں اور سورہ آل عمران کے 6 زبردست آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اور کس طرح آپ سورہ آل عمران پڑھ کر اپنے حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی زندگی میں آسانیاں لا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلے میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی فضیلت اور برکت بتائی ہے، جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جس میں آپ کو سورہ نساء کی فضائل اور برکات بتانے والی ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے، تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں ہمارے لیے نصیحت اور خیر و برکت ہے، جس سے آپ استفادہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی خوشیوں سے بھرپور بنا سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کی 2 چمکتی ہوئی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں، قیامت کے دن سایہ کریں گی۔ قیامت کا دن لرزہ خیز دن ہوگا اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سورہ کو پڑھنے والا اس دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دن بھر اللہ کی رحمت میں رہیں، آپ پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل پریشانی نہ آئے، تو سورہ آل عمران کی پہلی 10 آیات کو پڑھ لیا کریں۔ اس دن آپ پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ پر نہیں آئے گی اور آپ اللہ کی حفاظت اور برکت میں رہیں گے۔ اللہ آپ کے ہر کام میں آسانی اور برکت پیدا کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا دل روشن کر دے گا۔ اللہ آپ کے ایمان کو مضبوط بنا دے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور ایسی صورت میں مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی پہلی 10 آیات پڑھ لیں تو اللہ آپ کے صبر عطا کر دے گا، اور آپ اس مصیبت کو ہینڈل کرنے کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی آپ میں ہمت و طاقت آ جائے گی، اور آپ کو روحانی سکون عطا ہوگا۔ اس سورہ کی تلاوت سے انسان کے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، خصوصاً جب دل غمگین ہو۔ سورہ آل عمران ہر مشکل کا حل ہے۔ آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے یا کسی ناگہانی آفت میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، تو اگر آپ نے سورہ آل عمران کو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سورہ آل عمران کو روزانہ تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس سورہ کی آیات انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہیں، اور سچے دل سے تلاوت کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سورہ میں حضرت مریم کے والدین کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ والدین کو یہ سکھاتا ہے کہ نیک اولاد کے لیے آپ اللہ سے خوب دعا مانگیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی اور آپ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو اللہ سے دعا کریں، اللہ حضرت مریم کے والدین کی طرح آپ کی بھی دعائیں قبول کرے گا۔ سورہ آل عمران کو وظیفہ کے طور پر پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے خاص فوائد و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح سے وظیفہ کریں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے ہر روز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 پڑھیں، اور اس آیت کے پڑھنے سے دل میں سکون اور ہدایت آتی ہے اور ہر قسم کی پریشانی سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی حاجت اور مشکل کے لیے پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر دوسرا وظیفہ ہے رزق میں برکت کے لیے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 10 آیات روزانہ پڑھیں۔ ان آیات کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و دولت میں فراوانی اور زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مصیبتوں سے نجات کے لیے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 کو 41 بار پڑھیں۔ آپ کی زندگی سے تمام مشکلات اور پریشانیاں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ آیت پڑھنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کا چوتھا وظیفہ ہے، اگر آپ روحانیت میں اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ سے اپنے خواہشات اور مسائل کے حل کے لیے دعا کریں۔ سورہ آل عمران کی تلاوت دل کو طاقت دیتی ہے اور روحانیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور پانچواں وظیفہ نیک اولاد کے لیے آپ سورہ آل عمران کی آیت 35 اور 36 پڑھیں۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ کی رضا کے لیے اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے بعد اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ گناہوں کی معافی حاصل ہو سکے۔ یہ وظیفہ روزانہ 7 دن تک پڑھیں، آپ خود اس کے نتائج محسوس کریں گے۔ اگر کسی مقصد، کسی خاص مسئلہ کا حل ہو تو وظیفے کے دوران دل کی حالت میں خشوع و خضوع برقرار رکھیں۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی روحانیت میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشی بھی لائے گا۔ چھٹا وظیفہ ہے اور یہ سب سے اہم ہے، اگر آپ کسی جسمانی بیماری، ذہنی دباؤ، کمزوری یا روحانی پریشانی کا شکار ہیں، سورہ آل عمران کی آیت شفا ہے۔ آپ اس آیت کا وظیفہ کریں، آپ کو
کوئی ذہنی بیماری، دباؤ، ڈپریشن، بلڈ پریشر اور دل کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اس آیت کو روزانہ بعد نماز فجر یا عصر 41 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ سورہ آل عمران کے 6 زبردست وظیفے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جس پر آپ عمل کر کے اپنی جائز مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ان وظائف میں جس بھی وظیفے پر عمل کریں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے فوائد ضرور عطا کریں گے، آپ کو وظیفہ میں کامیابی حاصل ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ